گاڑی کے اندر بیٹھے اگر وہ موبائل استعمال کریں تو اس کا جرمانہ تو کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کی سیٹ بیلٹ کا جرمانہ کر دیتے ہیں، آپ موٹر بائک پہ جو ہیلمٹ نہیں پہنتا اس کا جرمانہ تو کر دیتے ہیں۔ یہ سیف سٹی کیمراز ہم پہلے دن سے یہی کہتے تھے کہ سیف سٹی کیمراز کا یہ پرپز نہیں ہے لگانے کا، اس کا پرپز تھا اسی قسم کی وارداتوں کو روکنا اور شہر کو ایک سیکیور پلیس لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنانا جہاں پر رہتے ہوئے لوگ دلی طور پہ مطمئن ہوں کہ جناب ہم سیکیور ہیں، ہمارے خلاف کوئی ایسی واردات کا کوئی چانس ہی نہیں ہے اور لوگ امن سے اپنا کاروبار کر سکیں۔ اب جب ایف آئی آر کٹ گئی، اب ایف آئی آر کے بعد ہوگا کہ وہی ایک جو ٹریڈیشنل سٹائل ہے پولیس کا وہ انویسٹیگیشن شروع کرے گی۔ اب سب سے بڑا پرابلم جو ہم چیختے ہیں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا، اس میں آپ کے گھر جو واردات ہو گئی وہ تو ہو گئی، آپ کی دکان پہ جو واردات ہو گئی، آپ کا نقصان ہو گیا وہ ہو گیا، اصل نقصان آپ کو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ جب تک آئی او کو پیسے نہیں دیں گے وہ انویسٹیگیشن آگے نہیں چلاتا۔ پھر آپ نے جہاں پر بڑی دفعہ آپ سے بات ہو چکی ہے کہ آپ نے اس کو پینسل بھی لا کے دینی ہے، آپ نے اس کو صفوں کا خرچہ بھی دینا ہے، آپ کو اسٹیشن کا خرچہ بھی دینا ہے، تو کیا یہ بات سب کو پتہ نہیں ہے کہ ایک بجٹ پہلے ہی تفویض شدہ ہوتا ہے جس میں ان کو جتنے بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں ان کو ایک بجٹ ملتا ہے تمام چیزوں کی انویسٹیگیشن کرنے کا۔ آپ نے گاڑی میں پٹرول ڈلوانا ہے تو انہوں نے کسی بندے کو جا کر اریسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اب آپ نے اس کو خود لے کے جانا ہے تو اس نے سمارٹ سٹی کیمروں سے فوٹیج کلیکٹ کرنی ہے، آپ نے اس کو خود لے کے جانا ہے تو آپ نے خود پیسے دینے ہیں، تو انہوں نے جا کے اگر کسی جیو فینسنگ کرنی ہے کسی موبائل کی تو وہ آپ نے اس کا خرچہ کرنا ہے۔ اب ڈکیتی تو اس بندے کے ساتھ پہلے ہو گئی، اب اگلی ڈکیتی اس کے ساتھ یہ شروع ہو جاتی ہے کہ وہ جگہ جگہ اگر پیسے نہیں دے گا تو اس کی انویسٹیگیشن پروسیڈ ہی نہیں کرے گی، پھر اگر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں تو اس کا چلان بنے گا، پھر وہ عدالتوں کے دھکے کھائے گا۔ اس لیے یہاں پر ہوتا یہ رہا ہے کہ لوگ 90% جن لوگوں کے ساتھ واردات ہوتی ہے وہ پروسیڈ ہی نہیں کرتے، وہ اپنی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو جوائن ہی نہیں کرتے اور اسی چیز کا ڈاکو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف دیکھیں، جس نے کاروبار کرنا ہے نا، کاروبار بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ایک تو ڈکیتی ہوگی، دوسرا وہ اپنا کام چھوڑ کے پھر تھانوں کے چکر لگائے، وہ بندوں کے پیچھے بھاگے، اگر وہ مقدمہ عدالت میں چلا گیا تو پھر اس کے بعد وہ عدالتوں کے چکر لگائے، اور یہ مقدمے کون سے جلدی ختم ہوتے ہیں، سالوں سال چلتے ہیں اور اس میں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ بعد میں وہ بندہ بری ہو جائے، تو اس بندے نے ایک تو ڈکیتی سے پیسے ضائع کر لیے، دوسرا وہ بعد میں خرچ کرتا رہا اور الٹیمیٹلی اس کا اگر اینڈ پہ رزلٹ زیرو نکلے گا تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس کا نقصان دگنا تگنا چگنا ہو گیا۔